نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں طارق محمود القاسمی نقشبندی۔ میں آج جس پروگرام کی ریکارڈنگ کر رہا ہوں وہ بڑا نازک موضوع ہے، اور میں کر اس لیے رہا ہوں کہ یہ بہت ضروری میں نے سمجھا۔ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہ ایک اسلامی معاشرہ نہیں ہے۔ ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں اور جو پاکستان کی اس وقت سیاسی پوزیشن اور حالات ہیں، اس میں تو ہر آدمی کرپٹ ہے، اس میں تو کوئی بھی ٹھیک نہیں۔ اور اس کے بعد پھر کچھ اس قسم کے سوالات آتے ہیں اور اس پر جس قسم کے فتاویٰ دیے جا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام اور شریعت کے ساتھ ایک کھیل ہے، ایک مذاق ہے۔ برائے مہربانی اس مذاق کو بند کیا جائے اور اپنے فتووں کو ذرا ایک نظر بڑے غور سے دیکھا جائے کہ آپ دے کس پر رہے ہیں یہ فتوے، اور آپ کر کیا رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ کفر اور اسلام دو بالکل مختلف چیزیں ہیں، اور ایک شخص مسلمان ہونے کی حیثیت میں کافر اس وقت ہوتا ہے، اس کا نکاح اس وقت ٹوٹے گا، اس کو تجدید ایمان اس وقت کرنا پڑے گا جب وہ ضروریات دین میں سے کسی کے اندر گڑبڑ پیدا کر دے، نماز کا انکار کر دے، روزے کا انکار کر دے، اور اس طریقے سے نماز کے اندر نوافل اور جو واجب چیزیں ہیں ان کا انکار کر دے کہ نماز تو میں پڑھتا ہوں تو یہ چیز اس میں رکوع کی ضرورت نہیں ہے، تو اس میں قیام کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کی آیات کا انکار کر دے یا ان چیزوں کا انکار کر دے جس پر امت نبی علیہ السلام کے دور سے چلی آ رہی ہے۔ ایک سوال آیا جو میری نظروں سے گزرا، مجھے بھیجا گیا، میں نے وہ پڑھا، اس پر مجھ سے پوچھا گیا کہ جی اس میں آپ کیا کہتے ہیں۔ تو اس میں جو وہ میں کہتا ہوں میں ریکارڈ کروا دیتا ہوں، کیونکہ سب کو اس کا عمومی فائدہ ملنا چاہیے اور لوگوں کو یہ پتہ چلے، کیونکہ لوگ بڑے پریشان ہیں۔ سوال یہ تھا کہ کیا فرماتے ہیں علماء اکرام اس مسئلہ کے بابت میں کہ ایک آدمی ایک عالم کو ڈیزل، خبیث، منافق، سیاسی لحاظ سے کہے تو اس آدمی کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ اور اس کے جواب میں جو جواب دیا گیا نا وہ میں بعد میں ڈسکس کرتا ہوں۔ پہلے میں ایک بات آپ کو یہ بتاؤں کہ صرف ایک عالم کو آپ ڈیزل کہنے کا حق نہیں رکھتے، نہ خبیث کہنے کا، نہ منافق کہنے کا۔ آپ کسی بھی مسلمان کو کسی بھی لقب سے اس قسم کے فضولیات سے یاد نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے جی، آپ کو اس کی اجازت نہیں دی گئی، نہ اللہ نے نہ اس کے رسول نے۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ایک دوسرے کو برے ناموں سے مت یاد کرو، برے القابات سے مت نوازو۔ تو آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اور پھر یہاں پر جو لفظ لکھا ہے نا وہ سیاسی لحاظ سے ہے، علمی لحاظ سے، کسی فرقے کے لحاظ سے وہ نہیں لکھا ہوا۔ یہ بہت نازک مقام ہے جو آپ نے کیا۔ جب سیاسی لحاظ سے آ گیا تو سیاست میں تو اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کو خود یہ علماء آپس میں تقسیم ہے، فرقے کے اندر فکر ہے، فرقہ بنا ہوا ہے۔ ایک عالم ہے ہندوستان کا محمود مدنی، اس نے کہا we have rejected نظام مصطفیٰ, we are here by choice۔ ہم انڈیا میں جو ہیں ہم بھارت کے ساتھ اپنی مرضی سے ہیں۔ ہمیں تو انہوں نے کہا تھا کہ نظام مصطفیٰ اور قرآن کا نظام لاؤ، ہم نے نظام مصطفیٰ اور قرآن کا نظام ریجیکٹ کر دیا ہے۔ یہ ایک عالم کہہ رہا ہے، لعنت ہو اس پر، اللہ کی اور اس کے رسول کی، یہ فی الوقت کافر ہے، اس پہ آپ نے فتویٰ کیوں نہیں دیا؟ آپ سوئے ہوئے تھے۔ ایک عالم کو لے کر آپ آگے، یہ عالم خود ایک دوسرے کو مغلظات بکتے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، ایک دوسرے پر لعن طعن اور لعن و تشنیع کرتے ہیں۔ نہ یہ صرف یہ بلکہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز تک نہیں پڑھتے، فرقہ کے اندر فرقہ ہے۔ تو آپ نے جو فتویٰ دیا نا، دوسری پھر ایک بات، جس وقت 14 اگست کو جو یہ کوئی جبلی مبلی تھی جو انہوں نے منائی ہے، اس سٹیج پر ڈانس ہو رہا تھا مردوں کا اور عورتوں کا مخلوط ڈانس تھا، جس میں پی ڈی ایم کی جماعت، حکومتی پارٹیاں بیٹھی ہوئی تھیں، اس میں ایک دو تین یا ایک عالم بھی تھا، وہ بھی اس ڈانس کو دیکھ رہا تھا۔ آپ نے اس پر فتویٰ کیوں نہیں دیا؟ آپ لوگ سوئے ہوئے تھے، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟
اس وقت اس عالم کو جو اس کو پتہ تھا کہ یہ جو ہے حرام ہے، یہ کام حرام ہے، یہ کام کرنا جائز نہیں، اللہ تعالیٰ نے فورس سے منع کیا ہے، غض بصر کا حکم ہے، تو آپ نے اس کو کیوں نہیں کہا کہ اعلانیہ توبہ کرو، بلکہ ریزائن کرو اور بولو کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہتا، کیونکہ یہ دین اسلام کے خلاف جا رہے ہیں، کیونکہ اسلام کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی اور سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرو۔ قرآن مجید ہی میں ارشاد ہوتا ہے وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تم لوگوں کو دیں اس کو پکڑ لو، اس کو لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو۔ آج یہ حال ہو چکا ہے، اور جو فتویٰ آیا ہے وہ فتویٰ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جس پر مجھے اعتراض ہے۔ کلمات سخت گستاخانہ ہیں، کوئی شک نہیں ہے، کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ عام مسلمان کو برے لقب سے یاد کرے، کجا ایک عالم، اس کو تو بالکل اجازت نہیں ہے کہ وہ یہ بکواس کرے، کوئی بھی آدمی کسی عالم کے بارے میں کوئی بھی بکواس نہ کرے، لیکن عام آدمی کے بارے میں بھی قرآن اجازت نہیں دیتا۔ میں نے سورہ حجرات کی آپ کو ترجمہ بتا دیا اس آیت کا، بدترین فسق ہے۔ فسق کا معنی آپ جانتے ہیں؟ فسق کسے کہتے ہیں؟ پہلے فسق کے معنی کی تشریح کریں۔ ان کلمات سے صدق کے دل سے اعلانیہ توبہ کریں، اور احتیاطاً سب سے بڑا اعتراض مجھے اس پر ہے، تجدید ایمان اور تجدید نکاح بھی کر لینی چاہیے۔ حضرت امیر معاویہ کو پنجاب کا ایک چھوکرا ہے، ایک لونڈا لپاڑا ہے جو آیا ہوا ہے، اور وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتا ہے۔ آپ سب لوگ سوئے ہوئے ہیں، آپ میں سے کوئی اٹھ کے اس کے بارے میں فتویٰ نہیں دیتا، اس کو تجدید ایمان اور تجدید نکاح کی بات نہیں کرتا۔ آخر کیا بات ہے؟ آپ لوگوں کو کیوں اس وقت میں یہ چیزیں یاد آتی ہیں؟ اور پھر اس بات کا تعین کون کرے گا کہ علماء سو کون ہے اور علماء حق کون ہے؟ نبی علیہ السلام مبارک کی حدیث مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے تم پر شرک کا ڈر نہیں، مگر مجھے ڈر یہ ہے کہ تم اس دنیا میں کھو جاؤ گے۔ اس کا مفہوم یہ ہے اس حدیث شریف کا۔ آج ہم اس دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں، اتنی بڑی بڑی گاڑیاں، اتنے بڑے بڑے گھر، اتنے بڑے بڑے بنگلے، کروڑوں اربوں روپے کی جائیداد کہاں سے آ گئی؟ کہاں سے آ رہی ہے یہ؟ میں دین کا ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے علماء کی بہت زیادہ قدر و منزلت کرتا ہوں، اور علماء سے زیادہ میں پھر اس دین کی قدر و منزلت کرتا ہوں، اپنے اس نبی کی قدر و منزلت کرتا ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجا اور ان پر ختم نبوت فرما دی۔ تو آپ علماء اس بات کے پابند ہیں کہ آپ دین کی حق پرستانہ اور شریعت کے مطابق تشریح کریں۔ آپ کو شخصیت پرستی کی اجازت نہیں دی گئی۔ امیر معاویہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ دیکھیں، بات صرف اتنی ہے کہ تجدید ایمان اور تجدید نکاح اس وقت ہوگا جب آپ کسی ایسی چیز کو چھیڑیں گے جو ضروریات دین سے ہو اور دین کے لوازمات، وجوبات اور فرائض میں سے ہو۔ جب آپ توحید کے اندر مسئلہ کریں گے تو شرک ہوگا، دین سے خارج۔ جب آپ نبی علیہ السلام کی گستاخی کریں گے، دین سے خارج۔ جس وقت اسمبلی کے اندر ختم نبوت کے بل کے اندر تحریف کی جا رہی تھی اور اس کو بدلا جا رہا تھا، نبی علیہ السلام کے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا، اس وقت آپ لوگ کا یہ فتویٰ کدھر تھا؟ اس وقت کئی علماء اس میں بیٹھے تھے جن سب نے اس کے حق میں فیصلہ دیا تھا۔ یہ بات زیادہ دور نہیں ہے۔ آج آپ نے فتویٰ تو دے دیا، لیکن اس سے پہلے آپ نے پاکستان کے حالات پر وہ غور نہیں کیا کہ یہ علماء کیا کیا کر رہے ہیں۔ علماء سو اور علماء حق میں بہت فرق ہوتا ہے، آپ اس کو بھی تو دیکھیں نا۔ اس پر جو فتویٰ دیا میں آپ کے ساتھ ہوں، میں کہ عالم تو بہت بڑی بات ہے نا،
میں کسی عام انسان کے اوپر بھی گالی دینے کا روادار نہیں ہوں کہ اس کو گالی دی جائے. اور جن کو میں لونڈے لپاڑے کہتا ہوں، انہوں نے نبی علیہ السلام کو چھوکرا کہا ہے. اس وقت آپ کدھر تھے؟ آپ کا نبی علیہ السلام پر تو کوئی اعتراض نہیں ہوا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر تو کوئی اعتراض نہیں ہوا، کوئی فتویٰ نہیں دیا آپ نے. جو ان کو گالیاں دے رہے ہیں، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دے رہے ہیں، ان پر تو کوئی اعتراض نہیں. لیکن اس جگہ پر اعتراض ہے تو بھائی سب سیاستدانوں پر اعتراض کریں، سب ان لوگوں پر اعتراض کریں. عمران خان کو یہودی کہنا جائز ہے؟ عمران خان مسلمان ہے نا، پہلے ثابت کریں وہ کافر ہے. ایسے نہیں چلے گا، اس طریقے سے نہ کریں. امت میں افتراق پیدا نہیں ہونا چاہیے. ہم سب ایک ہیں، دیوبندی ہے کہ بریلوی ہے کہ جو بھی ہے، تصوف ہے، طریقت ہے، جو بھی ہے، ہم سب ایک ہیں. اس پاکستان میں رہتے ہیں اور ہم سب ایک دوسرے کی عزت حرمت کے محافظ ہیں. کوئی بھی ملا ہو، اس پر کوئی ایسی بات کرے گا، میں اس کی عزت اور حرمت کی حفاظت کے لیے خود نکلوں گا. کوئی بھی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے تصوف کا ہو. ہم نے یہ کام کرنا ہے. ہم نے آپس میں جنگ جھگڑے نہیں کرنے. لیکن جب یہ دیں نا فتوے، تو اس میں دیکھیں کہ ہم کس کس کو چھوڑ کر آ رہے ہیں. اس چیز سے لوگ بڑے پریشان ہیں. کئی لوگوں نے کہا کہ جی ہم تو یہ بہت دفعہ کہتے رہے ہیں، کوئی آج سے تو نہیں کہہ رہے. وہ کہتے ہیں مجھے یہ تو جس آدمی نے یہ نام ڈالا تھا وہ اس وقت آپ کے ساتھ شامل ہے. خدا کے لیے اس طرح نہ کریں. ایک ایسا فتویٰ ایشو کریں جس میں یہ سب لوگ آئیں اور ان سب لوگوں کے بارے میں آپ کہیں کہ یہ سب توبہ کریں. اور وہ شخص تو اسپیشلی کرے جس نے اس عالم کا نام یہ ڈیزل ڈالا ہے اور آج وہ اس عالم کے ساتھ ہے. بالکل میں اس میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن اس طریقے سے نہیں. اور میں اپنی اس گفتگو کو اس حدیث پہ ختم کرتا ہوں. آج وہ وقت میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے. وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یأتی علی الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى علماؤهم شر من تحت عديم السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود. رواه البيهقي في شعب الإيمان وأيضا مشکات المصابیح. اس میں بھی اس کو روایت کیا گیا. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قریب ہے کہ ایک لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اس میں اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن کا صرف رسم رہ جائے گا. یعنی اس کے خط لکھیں گے اچھے اچھے خوبصورت طریقوں سے اور اس کے اندر اس طریقے کے سارے کام کریں گے اور طریقت سیکھیں گے اور اس میں وہ طریقہ مخارج کی ادائیگی کا سیکھیں گے، سب کچھ کریں گے. لیکن علم کے اوپر عمل نہیں ہوگا، علم پر عمل نہیں ہوگا. اور کیا ہوگا جی پھر؟ اور مساجد جو ہیں وہ آباد ہوں گی، اس میں قسم قسم کے نقوش، فیسلٹی، سہولیات، بجلی، گرمیوں میں گرم پانی، گرمیوں میں ٹھنڈا پانی، سردیوں میں گرم پانی، پنکھے، بجلی، سب کچھ ہوگا. لیکن کیا نہیں ہوگا؟ لیکن وہ ہدایت خراب ہوگی. علماؤہم شر من تحت عدیم السماء. آسمان کے نیچے بدترین لوگ علماء ہوں گے. ان کے اندر سے فتنہ نکلے گا اور انہی کی طرف واپس چلا جائے گا. اگر آج ہمارے معاشرے میں اسلام کا طریقہ رائج ہوتا اور اسلام مضبوط ہوتا تو آج ہم امریکہ کے محتاج نہ ہوتے. آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا کہ میرے پاس اس دن باہر سے خاتون آئی، بھکارت تھی، مجھے کہتی ہے کہ حاجی صاحب آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ مجھے اس دفعہ رمضان میں آپ نے کچھ پیسے دینے ہیں کہ میں آٹا ڈلوا لوں، میرے پاس آٹا نہیں ہے. اور اس کی گود میں ایک بچہ تھا اور وہ بڑی پریشان تھی. اور میں خود اللہ کے کریم کے حضور میں اتنا پریشان تھا کہ یا اللہ میں تو خود اس حال میں ہوں کہ بڑی ہی مشکل سے اپنا گزارا کر رہا ہوں اور اپنا وہ چلا رہا ہوں، اس کو میں کہاں سے دوں گا. لیکن اللہ سے ایک سوال ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا سوچیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے دین کا علم دیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے دین کے علم سے اپنے فضل سے نوازا ہے. ہم حق اور سچ بات کریں، چاہے کوئی عالم ہو، چاہے کوئی سیاستدان ہو. سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں
کہ کیا ہے تم لوگوں کو کہ وہ لوگ چیخ چیخ کر کہتے ہیں اللہ ہمیں اپنے پاس سے مددگار بھیج اور ہمیں اس ظالم بستی سے نجات دے، اور آپ کے ملک کا وزیر اعظم کھڑا ہو کر جس کی جماعت میں، جس پارٹی کے اندر جو پی ڈی ایم کی پارٹی ہے جس میں علماء بھی ہیں، وہ کہتا ہے کہ یہ کشمیر سے ہم شکست کھا چکے ہیں اور ہندوستان سے ہمیں بڑا نقصان پہنچ گیا اور ہم نے بڑی جنگیں کر لی ہیں اور کشمیر کے پاس اس معاملے کے اندر ہم اور کشمیر کی بہنوں بیٹیوں کو ہندوؤں کے حوالے کر دو۔ شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ دیکھوں آپ کا اس پر فتویٰ کب آتا ہے جس نے کشمیر کے مسلمان بہنوں بیٹیوں کو چھوڑا ہے۔ مسلمان ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ وَنُورِ عَرْشِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ۔